آغاز میں خبر یہ، امریکہ کا 50 سال سے زائد عرصے بعد چاند کی طرف مشن روانگی کے لیے تیار ہے۔ 4 خلاباز آرٹمس 2 کے ذریعے چاند کی طرف مشن پر جائیں گے۔ آرٹمس 2 کینیڈی اسپیس سینٹر فلوریڈا سے لانچ کیا جا رہا ہے۔ کرو میں ریڈ وائزمین، وکٹر گلوور اور کرسٹینا کوچ اور جیرمی ہینسن شامل ہیں۔ یہ مشن اپولو پروگرام کے ذریعے قائم کردہ فاصلے کے ریکارڈ کو توڑ سکتا ہے۔ مشن انسانی تاریخ کا سب سے دور سفر کرنے کا نیا ریکارڈ قائم کر سکتا ہے۔ انسانی تاریخ میں پہلی بار خلاباز زمین میں سب سے زیادہ فاصلے تک جا سکتے ہیں۔ چاند کے گرد خطرناک مگر اہم مشن سائنسی ترقی کا بڑا سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے۔ خلابازوں کا مشن مستقبل کی خلائی مہمات کے لیے نئی راہیں کھول دے گا، جبکہ اس موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی پیغام دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا، ناسا کا آرٹمس 2 طاقتور ترین راکٹوں میں سے ایک ہے۔ بہادر خلاباز اس مقام تک جا رہے ہیں جہاں کوئی انسان پہلے نہیں گیا۔ ہم خلا، زمین سمیت ہر جگہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا، معاشی عسکری کامیابی کے بعد خلا میں بھی آگے ہیں۔ معاشی عسکری اور خلائی میدان میں کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ امریکہ صرف مقابلہ نہیں، غلبہ حاصل کرتا ہے۔ دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے۔ آرٹمس 2 اب سے کچھ دیر بعد روانہ ہوگا اور اس مشن میں 4 خلاباز شامل ہیں۔ کرو میں ریڈ وائزمین، وکٹر گلوور، کرسٹینا کوچ اور جیرمی ہینسن ہیں۔ یہ مشن گزشتہ پروگرام اپولو پروگرام کے ذریعے قائم کردہ جو طے کردہ فاصلہ ہے، اس کے ریکارڈ کو توڑنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جدید ہے، ایڈوانس ہے، اور یہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم خلا، زمین سمیت ہر جگہ پر کامیاب ہو رہے ہیں۔ دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے۔ بیورو چیف واشنگٹن ڈی سی جہاں زیب علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیل جان لیتے ہیں۔ جہاں زیب، بتائیے گا، تقریباً 9 منٹ بعد آرٹمس 2 روانہ ہوگا۔ کیا ایکسائٹمنٹ ہے؟ ناسا کی کیا تیاریاں ہیں؟ کیا دعوے ہیں؟ جی، بہت ایکسائٹمنٹ ہے، کیونکہ تقریباً 50 سالوں کے بعد یہ دن آ رہا ہے، اور صدر ٹرمپ نے اس حوالے سے جو ہے ٹروتھ سوشل کے اوپر ایک بیان بھی دیا تھا، اور یہ جو خلائی مشن ہے چاند پر جانے کے لیے بالکل تیار ہے۔ تھوڑی دیر میں ہی جو ہے یہ آرٹمس 2 جو ہے یہ چاند کے لیے روانہ ہوگا، اور صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ جو اب آرٹمس 2 ہے یہ طاقتور ترین راکٹوں میں سے ایک ہے، اور یہ بہادر خلابازوں کو گہرے خلا میں اس مقام تک لے جا رہا ہے جہاں تک کوئی انسان پہلے کبھی نہیں گیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم خلا میں زمین میں ان دونوں کے درمیان پر جو ہے جنگ میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ معاشی طور پر، عسکری طور پر اب ستاروں سے بھی آگے کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ امریکہ صرف مقابلہ ہی نہیں کرتا، ہم غلبہ حاصل کرتے ہیں، اور پوری دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ صدر ٹرمپ نے جب اپنی صدارت کا عہدہ سنبھالا تھا تو انہوں نے اس طرف بھی اپنی خاص توجہ دی تھی کہ امریکہ جو ہے خلا کے اندر بھی دیگر تمام ملکوں پر جو ہے اپنی برتری جو ہے وہ قائم رکھے، اور یہ چاند کا مشن، چاند پہ جانے کا مشن اس سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور صدر ٹرمپ کی جو ہے قائدانہ صلاحیت ہے، کہا جائے کہ انہوں نے اس معاملے پر بھرپور توجہ رکھی کہ خلا کے اندر جو ہے وہ امریکہ کی برتری قائم رہے۔ اور ہمیں یاد ہے کہ 2016 میں جب وہ صدر منتخب ہوئے تھے، انہوں نے ایک اسپیس فورس کی تشکیل دی تھی، جس پر کافی ان پر باتیں کی گئی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کسی موقع کے اوپر خلا کے اندر بھی جو ہے کوئی کسی ملک کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پر کشیدگی یا جنگ کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے، تو انہوں نے اس وجہ سے ایک اسپیس فورس کی تشکیل دی تھی۔ بہرحال یہ آج بڑا موقع ہے، بڑی ایکسائٹمنٹ ہے، کچھ دیر میں یہ جو آرٹمس 2 ہے یہ چاند پہ جانے کے لیے روانہ ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ جہاں زیب، تھینک یو۔ امریکہ نے جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کر دیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے پاکستان کے ذریعے رابطے۔ برطانوی نیوز ایجنسی کا کہنا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستان کا سفارتی کردار اہمیت اختیار کر گیا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا، ٹرمپ معاہدے کے لیے فوری پیش رفت چاہتے ہیں۔ وہ جنگ بندی پر تیار ہیں، مگر کچھ شرائط کے ساتھ۔ معاہدہ نہ ہوا تو ایران پر دباؤ بڑھے گا۔ جے ڈی وینس نے ایرانی انفراسٹرکچر پر ممکنہ حملوں کی وارننگ بھی دی۔ ایرانی خارجہ تعلقات کی اسٹریٹجک کونسل کے سربراہ کمال خرازی کے گھر پر حملہ۔ ایرانی میڈیا نور نیوز کے مطابق امریکی اسرائیلی حملے میں کمال خرازی زخمی، اہلیہ شدید زخمی ہوئیں جنہیں ہسپتال منتقل کیا گیا، وہ جانبر نہ ہو سکیں۔ تہران میں کمال خرازی کے گھر پر امریکی اسرائیلی طیاروں نے حملہ کیا۔ ڈاکٹر کمال خرازی کو شدید زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔
امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کمال خرازی کو نشانہ بنانا سفارتی کوششوں میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش ہے۔ کمال خرازی نائب صدر جے ڈی وینس سے ممکنہ ملاقات کی تیاری کر رہے تھے۔ کمال خرازی پاکستان کے ساتھ رابطہ کاری کی بھی نگرانی کر رہے تھے۔ خرازی کو نشانہ بنانا سفارتی کوششوں میں رکاوٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج رات وائٹ ہاؤس میں امریکی قوم سے براہ راست خطاب کرنے جا رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ ایران جنگ کے حوالے سے اہم پیش رفت سے آگاہ کریں گے۔ مزید بتا رہے ہیں بیورو چیف واشنگٹن ڈی سی جہاں زیب علی۔ جی، اس وقت میں وائٹ ہاؤس پہ موجود ہوں اور واشنگٹن ڈی سی کے وقت کے مطابق آج رات 9 بجے صدر ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس سے ہی امریکی قوم سے ایک اہم خطاب کرنے جا رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولاین لیوٹ کے مطابق صدر ٹرمپ ایران کے معاملے پر امریکی قوم کو اعتماد میں لیں گے، جبکہ امریکی میڈیا کا ایک بڑا حصہ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ صدر ٹرمپ آج رات جو ہے اپنے خطاب کے اندر ایران کے ساتھ جو اس وقت جاری جنگ ہے اس کے خاتمے کی ٹائم لائن کا اعلان کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حالیہ بیانات میں اندیا دیا ہے کہ وہ نیٹو سے امریکہ کی علیحدگی پر غور کر رہے ہیں، جبکہ انہوں نے ایران کے ساتھ جاری جنگ کے جلد خاتمے کا امکان بھی ظاہر کیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے نیٹو کو ایک کاغذی شیر قرار دیتے ہوئے کہا کہ نیٹو نے ایران جنگ میں کوئی تعاون نہیں کیا۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے امریکہ سے جنگ بندی کی درخواست کی ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ وہ اس پر اسی صورت میں غور کریں گے جب آبنائے ہرموز کو دوبارہ کھولا جائے گا۔ صدر ٹرمپ آج رات قوم سے اہم خطاب کریں گے جس دنیا بھر میں لاکھوں افراد براہ راست دیکھیں گے۔ اس خطاب میں ایران جنگ کے مستقبل اور ممکنہ انجام کے حوالے سے اہم اشارے دیے جانے کی توقع ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق صدر ٹرمپ کی پالیسی میں غیر یقینی صورتحال دانستہ طور پر برقرار رکھی جاتی ہے، جس سے دوست اور دشمن دونوں ان کے اگلے اقدام کے بارے میں قیاس رائیاں کرتے رہتے ہیں۔ یہ خطاب ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ان کی صدارت کو اندرونی دباؤ کا سامنا ہے اور عوام کی بڑی تعداد ایران کے ساتھ طویل جنگ کے حق میں نہیں۔ حالیہ سروس کے مطابق امریکی عوام کی اکثریت ایران جنگ کے جلد خاتمے کی خواہاں ہے۔ ادھر عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جس کی بڑی وجہ مشرق وسطی میں کشیدگی ہے، جو صدر ٹرمپ کے لیے ایک بڑی پریشانی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ایک اہلکار کے مطابق صدر ٹرمپ کی تقریر میں ایران کی بحریہ میزائل صلاحیتوں اور جوہری پروگرام کو نقصان پہنچانے جیسے فوجی کامیابیوں پر زیادہ توجہ دی جائے گی۔ حالیہ سروس کے مطابق صدر ٹرمپ کی مقبولیت میں بتدریج کمی آ رہی ہے، جو کہ ان کے لیے ایک بڑا سیاسی چیلنج بنتا جا رہا ہے، اور آج رات ان کا امریکی قوم سے اہم خطاب ایران کے ساتھ ساتھ ان کی مقبولیت جو کم ہو رہی ہے اس کو بڑھانے کے حوالے سے بھی کچھ اہم نکات سامنے لا سکتا ہے۔ جہاں زیب علی، AY نیوز، وائٹ ہاؤس، واشنگٹن۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا امریکی عوام کے نام کھلا خط لکھا۔ ایران امریکی شہریوں سے کوئی دشمنی نہیں رکھتا، ہم نے کبھی جنگ شروع نہیں کی، ہم پر حملہ کیا گیا، حملہ کرنے والوں کو مضبوطی اور حوصلے سے جواب دیا ہے، ہمیں ایک خطرے کے طور پر پیش کرنا تاریخی حقائق سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ایرانی عوام امریکہ، یورپ، پڑوسیوں سمیت کسی قوم سے دشمنی نہیں رکھتے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ جارحیت نہیں بلکہ اپنا حق دفاع استعمال کر رہے ہیں۔ امریکہ اس جنگ میں اسرائیل کے اثر و رسوخ کے تحت شامل ہوا ہے۔ ایران کو خطرہ بنا کر فلسطین کے مسئلے سے عالمی توجہ ہٹانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ امریکہ دراصل اسرائیل کا پراکسی بن کر کام کر رہا ہے۔ امریکی عوام پروپیگنڈے سے ہٹ کر حقیقت کا جائزہ لیں۔ اپنی ہزاروں سالہ قابل فخر تاریخ میں ایران نے کبھی حملہ آوروں کے سامنے سرنڈر نہیں کیا، کئی حملہ آوروں کا مقابلہ کیا، ان پر غالب آیا۔ آج حملہ آوروں کا نام صرف تاریخ میں بدنامی کے ساتھ باقی ہے۔ ایران آج بھی قائم ہے، مضبوط، باوقار اور ثابت قدم ہے۔ آج دنیا ایک اہم موڑ پر کھڑی ہے۔ تصادم کا راستہ پہلے سے کہیں زیادہ مہنگا اور بے فائدہ ہو چکا ہے۔ اس اہم موڑ کا نتیجہ آنے والے نسلوں کے مستقبل کا تعین کرے گا۔ اس صورتحال میں مکالمہ ہی دیر پا حل فراہم کر سکتا ہے۔ ایران کے یورینیم کو قبضے میں لینے کے لیے منصوبہ تیار کر لیا گیا۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق امریکی فوج نے صدر ٹرمپ کو افزودہ یورینیم قبضے میں لینے کا منصوبہ پیش کیا۔ منصوبہ زمینی فورسز داخل کر کے یورینیم نکالنے پر مشتمل ہے۔ منصوبے کے لیے کھدائی کے آلات، طیاروں کے لیے رن وے تعمیر کرنا ضروری ہے۔ منصوبے کی عملی مشکلات اور خطرات انتہائی زیادہ ہیں۔ آپریشن میں یورینیم کی محفوظ منتقلی سب سے بڑا چیلنج ہے۔ منصوبہ امریکی فوج کے اعلیٰ عہدیداروں کی معلومات پر مبنی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے آبنائے ہرموز کھلوانے کے لیے نیٹو اتحادیوں پر دباؤ بڑھا دیا۔ فائنینشل ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں کہا، صدر ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ یورپ ہرموز اتحاد میں شامل نہ ہوا تو یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی روک دیں گے۔ نیٹو ممالک بحری افواج کے ذریعے ہرموز کی سیکیورٹی اور بحالی میں ساتھ دیں۔ ٹرمپ کی دھمکی کے بعد نیٹو سیکرٹری جنرل نے فوری سفارتی رابطے تیز کر دیے۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے ہرمز بحران اور یوکرین جنگ اب ایک دوسرے سے جڑتے دکھائی دے رہے ہیں۔ عالمی سیاست اور سیکیورٹی صورتحال مزید پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ برطانیہ میں ہرمز کھولنے کے لیے اتحاد پر مشاورت شروع ہو گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکی میڈیا نے بتایا امریکی صدر اور سعودی ولی عہد نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر گفتگو کی۔ دونوں رہنماؤں نے ایران جنگ سے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ آرٹمس 2 اس وقت روانگی کے لیے تیار ہے۔ امریکہ کا 50 سال سے زائد عرصے بعد چاند کی طرف مشن روانہ ہو چکا ہے۔ مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ Integrity through Max Q on Ponce de Leon. Stan, we have you loud and clear on Ponce de Leon. Have you the same? Integrity, guidance converged, performance nominal, upper stage RCS ready. Copy all, Stan. Integrity, SM priming complete. SM priming complete. Houston Integrity, good last jettison, great view. Copy jettison, Team Eco 8+02. We see the same on board, Stan. And Houston has you loud and clear on TDRS at the Carmen line. Outstanding, Stan, we have you the same. امریکہ کا خلائی مشن آرٹمس 2 روانہ ہو چکا ہے۔ فلوریڈا اسپیس سینٹر سے یہ مشن روانہ ہوا ہے۔ اس میں 4 خلاباز ہیں۔
जो 10 दिन के सफ़र पर रवाना हुए हैं और ये तकरीबन ज़मीन से 4 लाख किलोमीटर दूर रहेंगे। चांद के गिर्द ये मिशन चक्कर लगाकर वापस आएगा और इसमें बेसिकली जो टेक्नोलॉजी है उसको टेस्ट करना मकसद है और आर्टेमिस 3 के लिए तैयारी करना है जो कि चांद पर लैंड करेगा। अपोलो मिशन की जो हद है उससे आगे जाकर नई टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए आर्टेमिस 2 को लॉन्च किया गया है। 4 खलाबाज ज़मीन से दूर 4 लाख किलोमीटर दूर 10 दिन का ये सफ़र तय करके और चांद के गिर्द चक्कर लगाकर वापस अपना रुख मोड़ते हुए ज़मीन की तरफ आएंगे। और 10 दिन का ये सफ़र है कि जिसके लिए जदीद जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया गया है। SLS टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए आर्टेमिस 2 को बनाया गया, तरतीब दिया गया। जदीद तरीन ये रॉकेट्स हैं और अब आर्टेमिस 3 के लिए बुनियादी तौर पर तैयारियां हो रही हैं जो कि चांद की सतह पर लैंड करेगा। और आर्टेमिस 2 10 दिन का ये सफ़र मुकम्मल करके वापस आएगा, चांद के गिर्द चक्कर लगाएगा। 4 खलाबाज रवाना हुए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस सिलसिले में गुफ्तगू की और उन्होंने ट्रुथ सोशल पर यह कहा कि बहादुर खलाबाज उस मकाम तक जा रहे हैं जहां कोई इंसान पहले कभी नहीं गया है। हम खला ज़मीन समेत हर जगह कामयाब हो रहे हैं। माशी अस्करी कामयाबी के बाद खला में भी हम आगे हैं। माशी अस्करी और खलाई मैदान में कोई हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। अमेरिका सिर्फ मुकाबला नहीं बल्कि गलबा हासिल करता है और दुनिया हमें देख रही है। 4 खलाबाज जो इस मिशन का हिस्सा हैं उनमें रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कूच और जेरेमी हैंसन हैं। ये मिशन अपोलो प्रोग्राम के ज़रिए कायम करदा फासले के रिकॉर्ड को तोड़ता हुआ चांद के गिर्द चक्कर लगाएगा। 10 दिन का ये मिशन है और फिर ये वापस ज़मीन की तरफ अपना रुख मोड़ेगा। मिशन इंसानी तारीख़ का सबसे दूर सफ़र करने का नया रिकॉर्ड कायम कर सकता है। ये मिशन रवाना हुआ है कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से, जहाँ पर लोग भी इस मिशन की रवानगी को देखने के लिए बड़ी तादाद में मौजूद थे। और आप ये कुछ मुख्तलिफ मनाज़िर देख सकते हैं जब ये रॉकेट लॉन्च हुआ है उस वक्त के क्या मनाज़िर थे और फिर साथ ही साथ जो कम्युनिकेशन रही है, जो गुफ्तगू रही है खलाबाजों के दरमियान और ज़मीन पर मौजूद जो कमांड सेंटर है उसके दरमियान, वो भी आपने मुलाहिज़ा की है। इंसानी तारीख़ में पहली बार खलाबाज ज़मीन से सबसे ज़्यादा फ़ासला तय करने जा रहे हैं। 10 दिन का ये सफ़र तकरीबन 4 लाख किलोमीटर ज़मीन से दूर रहेगा। चांद के गिर्द चक्कर लगाया जाएगा और आर्टेमिस 2 के ज़रिए इस नई टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया जा रहा है ताकि आर्टेमिस 3 जब लॉन्च किया जाए और वो चांद की सतह पर उतरे तो उसके लिए पहले से तैयारियां मुकम्मल हों। इसमें जो खलाबाज हैं उनमें 3 का ताल्लुक़ अमेरिका से है जबकि जेरेमी हैंसन का ताल्लुक़ कनाडा से बताया जा रहा है। वो मिशन स्पेशलिस्ट हैं। 10 दिन का दौरानिया और 4 लाख किलोमीटर दूर मुसाफत है। स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS जो कि ताकतवर तरीन रॉकेट सिस्टम है उसके इस्तेमाल करते हुए आर्टेमिस 2 को ज़मीन से चांद की तरफ रवाना कर दिया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।